بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، حصہ 10 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ رات میں شہریار خان ان سب لوگوں کو باہر ڈنر کروانے لے کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یہ ڈنر بطور خاص مریم کے اعزاز میں ہے جو پہلی بار اپنی ہونے والی سسرال آئی ہے۔ اس کے اعزاز میں ڈنر تھا۔ اس مناسبت سے وہ بہت خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ لباس پہنا تھا۔ اس سیاہ لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سیاہ لباس کے اوپر اس کی سیاہ کشمیری شال اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس کی شال پر عنابی اور سنہری دھاگے سے کام بنا تھا۔ اس نے کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہن رکھے تھے جس پر سلیقے سے کیا گیا میک اپ وہ واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ وہ سب ہوٹل پہنچے۔ وہاں ان کے لیے میز پہلے سے بک تھی۔ شہریار خان اپنی ہونے والی بہو کو کسی معمولی جگہ تو نہیں لا سکتے تھے۔ انہوں نے اسے ڈنر کے لیے شہر کے بہترین ہوٹل کا انتخاب کیا تھا۔ وہ اماں جان اور شہریار خان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ سکندر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر والی کرسی پر مریم بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے دوران مریم کی بھی شہریار خان کے ساتھ تاریخ، ادب، سیاست، معاشیات اور تمام موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی تھی۔ شہریار خان اس گفتگو میں اپنے لاڈلے کو بھی شامل کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر پتہ نہیں کیوں سکندر کچھ چپ سا تھا۔ وہ گفتگو میں شامل تو ہو رہا تھا مگر یوں جیسے کسی اور بات میں بھی اس کا ذہن الجھا ہوا ہو۔ وہ کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس نے چند ایک بار سکندر کی مریم کی جانب اٹھتی سنجیدہ نگاہیں دیکھی تھی۔ اس بے پناہ سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ سکندر نے مریم کو کیوں دیکھا تھا سمجھنے سے قاصر تھا۔ مریم اس طرح چہک رہی تھی وہ شہریار خان کو اور سکندر سے یونانی اور ان کی تہذیب پر باتیں کر رہی تھی۔ شہریار خان دلچسپی سے اپنے معلومات اس کے ساتھ شیئر کر رہے تھے جبکہ سکندر سنجیدہ تھا، وہ خاموش تھا، وہ محض سر ہلا رہا تھا پھر بھی کبھی ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ سکندر کے اس عجیب و غریب انداز کو وہ قطعاً نہیں سمجھ پایا تھا۔ سکندر صرف اسے رات ہی نہیں بلکہ صبح بھی کچھ چپ محسوس ہوا تھا۔ وہ شاید کسی نے اس کی خاموشی کو بہت زیادہ محسوس بھی نہ کیا ہو مگر وہ سکندر کے برابر ہر انداز کو بغور دیکھتا رہا اور محسوس کیا کرتا تھا۔ سکندر ناشتے کی میز پر کل صبح کی طرح چہک نہیں رہا تھا۔ وہ مریم سے بھی کم بات کر رہا تھا۔ اس کی زیادہ گفتگو اماں جان سے ہو رہی تھی۔ پھر کسی وقت اس کے سپاٹ سے انداز کے باوجود اس سے بھی مخاطب ہو رہا تھا۔ اسے سکندر کا رویہ بڑا عجیب لگا تھا۔ آؤ سکندر کارڈز کھیلتے ہیں۔ ناشتے کی میز سے اٹھتے ہوئے مریم نے پہلے اس سے پوچھا کہ وہ لوگ کوئی گیم کھیلیں اور اس نے حامی بھری تو سکندر سے بولی سوری مریم تم لوگ کھیلو مجھے ذرا کام ہے۔ وہ سنجیدگی سے معذرت کرتا میز سے اٹھ گیا تھا۔ ابھی وہ سکندر کے اس عجیب و غریب رویے کو سوچ ہی رہا تھا کہ شام میں اسے سکندر پر ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ آ گیا۔ آج ان کے گھر پر کرسمس اور سال نو کے حوالے سے پارٹی تھی جس میں واشنگٹن کے وہ تمام ایلیٹ اور پر اثر و رسوخ والے افراد جو شہریار خان کے دوست تھے مدعو تھے۔ ان افراد میں سیاست دان بھی تھے، سینئرز بھی تھے، کاروباری حضرات بھی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایگزیکٹو اور چیف ایگزیکٹو بھی تھے۔ گھر پر پارٹی تھی اس لیے وہ پورے دن کے لیے تو مریم کو لے کر گھومنے نہیں نکلا تھا، بس یوں ہی آس پاس تھوڑا بہت گھوم پھر کر وہ دونوں واپس آ گئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے تو لاؤنج میں سکندر اکیلا بیٹھا نظر آیا۔ وہ ڈرائی فروٹس کھاتے ہوئے ٹی وی پر فٹ بال کا کوئی میچ دیکھ رہا تھا۔ تم تو یہاں اکیلے بیٹھے ہو، ہمارے ساتھ چلتے؟ مریم مسکرا کر بولتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ مریم کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر اسے بھی مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑ گیا۔ مریم نے سکندر کے ہاتھ میں موجود ڈرائی فروٹ کی پلیٹ سے کاجو اٹھا کر کھایا۔ کیا بورنگ گیم دیکھ رہے ہو؟ اور کچھ لگاؤ۔ 2-3 کاجو اٹھا کر کھاتے ہوئے مریم نے سکندر کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر چینل تبدیل کر دیا۔ سکندر ایک دم ہی صوفے پر سے اٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا ناراض ہو گئے؟ اچھا دیکھ لو تم جو دیکھ رہے تھے۔ مریم کا ہنستا مسکراتا بے تکلف انداز ویسا ہی تھا جیسا وہ سب کے ساتھ رکھا کرتی تھی مگر سکندر کا رد عمل بڑا عجیب نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ تم لوگ ٹی وی دیکھو، وہ سخت اور بے تاثر لہجے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ ہم آئے اور تم اٹھ کر جا رہے ہو، کیا ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہو سکندر؟ مریم کے سوال کے جواب میں سکندر کو اخلاق اور تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی مہذب بات کہہ دینی چاہیے تھی مگر وہ بڑے صاف کو اور واضح انداز میں بولا تھا ہاں میں اس وقت اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ سنجیدہ انداز میں جواب دینے کے بعد وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سکندر کو کیا ہوا زین؟ کیا وہ میرے چینل تبدیل کر دینے سے ناراض ہو گیا ہے؟ حیران پریشان سی مریم نے اسے دیکھا تھا۔ مریم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس پر ناراض ہوا جائے۔
کرخت ہوا جائے۔ سکندر بلا وجہ بدتمیزی کر کے گیا تھا، اس کا خون کھول گیا تھا، مگر وہ ضبط کر کے چپ تھا۔ بہرحال وہ سکندر کے خلاف مریم سے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بس اس کی عادت ہے اس طرح کی۔ تم پلیز مائنڈ مت کرو۔ سکندر پر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے مریم سے نرمی اور پیار سے بولا تھا۔ رات پارٹی میں وہی تمام اہتمام تھا جو شہریار خان کی پارٹیز میں ہوا کرتا تھا۔ جس خوبصورت مینشن میں وہ رہتے تھے، اس کا ایک بڑا ہال نما کمرہ ان کے گھر پر پارٹیز کے لیے مخصوص تھا۔ آج بھی پارٹی کا وہی اہتمام تھا۔ شہریار خان کے مدعو کیے تمام مہمان پارٹی میں موجود تھے۔ وہ جوس کا گلاس لے کر ایک طرف کھڑا تھا۔ شہریار خان سکندر کو اپنے ایک نئے دوست جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO تھے، ان سے ملوا رہے تھے۔ سکندر بلیک سوٹ میں بے حد شاندار لگ رہا تھا۔ شہریار خان پارٹیز میں سکندر کو اس طرح اپنے خاص اثر و رسوخ رکھنے والے دوستوں سے متعارف کروایا کرتے تھے، گویا سکندر کے عملی زندگی میں قدم رکھنے کی تیاریاں انہوں نے ابھی سے شروع کر رکھی تھیں۔ وہ اس کے سنہرے مستقبل کے لیے راہیں ہموار کر رہے تھے۔ اس کو غالباً کسی سے اس لیے نہیں ملوایا جاتا تھا کہ وہ سکندر کی طرح ان کے دوستوں اور ملنے جلنے والے اونچے معیار کے حامل لوگوں کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے مالا مال نہیں تھا۔ جن لوگوں سے وہ واقف تھا، ان سے اسلام کر چکا تھا۔ اب وہ بالکل تنہا کھڑا تھا۔ مریم پتہ نہیں تیار ہو کر ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا ذہن سکندر اور شہریار سے ہٹانا چاہا تھا۔ نہیں، اب ان باتوں پر اس کا دل نہیں دکھتا۔ وہ بالکل بھی دکھی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اس کی زندگی میں مریم ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی، تب اس کے دیر سے آنے کی وجہ سمجھ میں آئی۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہو کر آئی تھی، بہت دل سے۔ اماں جان نے اسے تحفے میں جو خوبصورت اور بیش قیمت جوڑا دیا تھا، اس نے وہ پہن رکھا تھا۔ جیسے سیاہ رنگ اس کے لیے بنا تھا، ایسے ہی سرخ رنگ بھی اس کے لیے ہی بنا تھا۔ ہر رنگ اس کے لیے بنا تھا۔ پارٹی میں جتنی لڑکیاں، جتنی خواتین شریک تھیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اس جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر اس کی تمام کلفت دور ہو گئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شہریار خان سکندر کو اپنے جن واقف کار سے ملوا چکے تھے۔ سکندر اب وہاں سے کسی اور سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے دور سے کھڑے ہو کر نظر آ رہا تھا کہ سکندر اور مریم کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ مریم مسکرا کے اس سے کچھ بولی تھی۔ اس کے چہرے پر شوخی تھی، زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی، مگر جواباً سکندر نے سنجیدگی سے بغیر مسکرائے نہ جانے اس سے ایسا کیا کہا کہ مریم کا چہرہ ایک دم ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ آج ایک ہی دن میں سکندر نے دوسری بار مریم کے ساتھ ایسا روکھا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس نے مریم سے جو کچھ بھی کہا تھا وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، وہ فوراً ہی وہاں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ سکندر ہوتا کون تھا؟ مریم سے بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آنے والا۔ وہ اس گھر کی بہو ہے، زین شہریار کی ہونے والی بیوی۔ وہ مہمانوں کا لحاظ کر کے، موقع کی نزاکت کا احساس کر کے خون کے گھٹ پی کر چپ رہا تھا۔ شرمندہ سی مریم وہاں اس طرح سے چپ چاپ کھڑی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا مریم؟ اس کا خیال تھا وہ فوراً سکندر کے رویے کی شکایت کرے گی، مگر وہ مریم تھی، اس کی مریم۔ وہ اتنی چھوٹی بات کیسے کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی نے کے خلاف اس سے کچھ کہتی؟ وہ فوراً خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، میں تمہارے ہی پاس آ رہی تھی۔ تم خوش ہو نا مریم؟ تمہیں یہاں کوئی بات بری تو نہیں لگ رہی؟ وہ بے قراری سے بولا۔ اپنے گھر آ کر مجھے کیوں برا لگے گا؟ سب مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آنٹی، انکل، اور سب سے بڑھ کر تو تم ساتھ ہو تو میں خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ وہ مسکرا کر بولی۔ اس نے بے اختیار مریم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مریم نے سکندر کا نام نہیں لیا تھا، وہ اس فہرست میں شامل ہونے کے قابل تھا بھی نہیں۔ اس وقت، اس پل جب وہ مریم کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی اچانک کی نظر سکندر پر پڑی تھی۔ سکندر کچھ فاصلے پر اپنے ہی ہم عمر لڑکے لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں دونوں ہی پر مرکوز تھیں، اور اسی پل سکندر کی نگاہوں کا تاثر پڑنے میں وہ ہرگز غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر کی نگاہوں میں اسے اور مریم کو ساتھ کھڑا دیکھ کر ناپسندیدگی تھی، غصہ تھا۔ وہ اسے اور مریم کو ایک ساتھ دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ سکندر کے جس رویے کو ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا تھا، یک دم ہی اس کی سمجھ میں آ گیا۔ سکندر مریم کو اس کی زندگی میں دیکھ کر خوش نہیں تھا۔ بس اتنا سا حوصلہ ہے تم میں سکندر شہریار؟ میں ساری زندگی تمہاری بڑائی برداشت کرتا آیا ہوں، اور تم سے آج میری ایک معمولی سے خوشی اور برتری برداشت نہیں ہو رہی۔ بس صرف ایک ہی دن ڈھونگ رچا سکے میری خوشیوں میں خوش ہونے کا، اب وہی کم ظرفی دکھا رہے ہو۔ اتنے حاسد اور کم ظرف ہو تم سکندر شہریار کے بھائی کی خوشی نہیں دیکھی جا رہی تم سے۔ مریم جیسی شاندار، حسین اور غیر معمولی لڑکی تمہارے اس معمولی بھائی کو مل گئی ہے، اس لیے حسد کر رہے ہو مجھ سے؟ اس نے سکندر کے لیے دل میں نفرت اور غصہ محسوس کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اگلے دن سکندر زیادہ وقت اپنے کمرے میں رہا تھا۔ بقول اماں جان کے وہ پڑھائی کر رہا تھا کہ چھٹیوں کے فوراً بعد اس کے ایگزامز ہونا تھے۔ اسے یہ سب کچھ جھوٹ معلوم ہو رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سکندر اسے
और مریم کو ایک ساتھ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ہمیشہ جیتنے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی اسے کہ زندگی میں پہلی بار ذہن سے ہارنا اسے سہا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنی جلن اور حسد میں جب کسی اور طرح نہیں ظاہر کر پایا تو مریم کے ساتھ سپاٹ لہجہ اور کرخت انداز اپنا کر اس رشتے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ سکندر کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، ورنہ مریم سے بدتمیزی کے مظاہرے پر اسے کھری کھری سنا دیتا، اس کی طبیعت صاف کر دیتا۔ شام میں سکندر کمرے سے نکلا تھا۔ بڑے بزی ہو صبح سے، آؤ بیٹھو ہم لوگوں کے ساتھ۔ وہ اور مریم شطرنج کھیل رہے تھے جب سکندر سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا۔ مریم اس کی کل کی بد اخلاقی بھلا کر مسکرا کر بولی، نو تھینکس، میں ابھی بھی بزی ہوں۔ چھٹیوں میں اس طرح پڑھائی کون کرتا ہے؟ مریم نے ہنس کر اس سے کہا تھا، میں کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ قدرے روکھے انداز میں جواب دیتا کچن میں چلا گیا تھا۔ مریم شرمندہ سی ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر خفت نظر آ رہی تھی۔ وہ سکندر کے رویے پر مریم سے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ بھی کہ زین کا اکلوتا بھائی اتنا کرخت ہے، اسے گھر آئے مہمان سے اخلاق برتنا بھی نہیں آتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا مریم، بس سکندر کی عادت اسی طرح کی ہے، موڈی ہے بہت۔ برا مت ماننا اس کی کسی بات کا۔ اسے سکندر پر شدید غصہ آ رہا تھا، مگر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اسے مسکرا کر مریم سے یہ بات کہنی پڑی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ میرا اکلوتا بھائی مجھے اور تمہیں ساتھ دیکھ کر جیلس ہو رہا ہے؟ اس سے چھوٹے بھائی کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ جو ضعف مجھ میں ہے کہ بچپن سے اس کی کامیابیوں، اس کی جیت اور اس کی برتری کو قبول کرتا آیا ہوں، وہ ضعف خود میں کہاں سے لائے؟ تمہاری جگہ کوئی عام سی لڑکی میری منگیتر ہوتی تو اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اسے تکلیف اپنے معمولی بھائی کو ایک غیر معمولی لڑکی کے ملنے پر ہے۔ کیا پتہ اسے یہ بھی ڈر ہو کہ چاہے ساری دنیا کی خاک بھی چھان لے مگر تم سے برتر تو کیا تمہاری کوئی جیسی بھی لڑکی بھی اسے اپنے لیے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ مریم اس کی سوچوں سے انجان مسکراتے اسے یقین دلا رہی تھی کہ اس نے سکندر کی کسی بات کا برا نہیں مانا ہے۔ اگلے روز ان لوگوں کا پکنک کا پروگرام تھا۔ پروگرام شہریار خان نے اپنے بچے اور ہونے والی بہو کے لیے بطور خاص بنایا تھا۔ شہریار خان اور اماں جان جن فیملی سے زیادہ قریبی دوستی تھی، وہ 5 فیملیز ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھیں۔ کل ملا کر وہ 25-26 افراد تھے جو پکنک پر جا رہے تھے۔ صبح سویرے ان لوگوں کی روانگی تھی۔ ان کی فیملی فرینڈز میں 2 فیملیز پاکستانی تھی، 1 انڈین اور 2 امریکن۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں جا رہے تھے۔ وہ لوگ میری لینڈ کے مسافات میں پہاڑوں کے دامن میں واقع خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال جھیل کے پاس پکنک منانے جا رہے تھے۔ وہاں خوبصورت جھیل کے ساتھ سوئمنگ پول کی سہولت موجود تھی۔ پکنک کے لیے وہ جگہ بڑی آئیڈیل تھی۔ وہاں خوبصورت قدرتی آبشار بھی تھیں۔ گھڑ سواری کرنا اور ہائکنگ، وہاں تمام سہولیات موجود تھیں۔ ان کی خواہش تھی وہ مریم کے ساتھ گاڑی میں بالکل تنہا جائے، مگر فیملی کے ساتھ پکنک میں وہ اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا۔ اماں جان اور شہریار کے سامنے یہ کہنا کہ وہ مریم کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اسے چھچورا پن محسوس ہوا تھا۔ مریم بھی تیار ہو کر نیچے آئی تھی جبکہ اماں جان تیار کھڑی تھیں۔ شہریار خان نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی گاڑی میں اماں جان اور ان کی ایک دوست اور ان کے بیٹے کو بٹھا کر لے جائے۔ سب یہیں جمع تھے اور کوئی کسی کی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، کوئی کسی کی، تاکہ اپنے ہم مزاج افراد کے ساتھ پکنک اسپاٹ تک جانے کی طویل اور خوبصورت راستے کو انجوائے کیا جا سکے۔ مریم کو تیاری میں وقت لگ رہا تھا۔ وہ بہت اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ دل مسوستہ اسے یہ پتا تھا کہ وہ اماں جان وغیرہ کو لے کر جا رہا ہے۔ وہ گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبے سفر کے بعد وہ لوگ پکنک اسپاٹ پر پہنچ گئے تھے۔ آگے پیچھے سبھی گاڑیاں وہاں پہنچ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر میں سب وہاں پہنچ چکے تھے سوائے مریم اور سکندر کے۔ سکندر کی وہ کیوں فکر کرتا، اسے مریم کی فکر تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے سب سے پوچھ لیا۔ مریم کسی کی بھی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ شکر تھا کہ جلدی مریم اسے آتی دکھائی دے گئی تھی، ورنہ وہ پریشان ہونے لگا تھا۔ سکندر کے ساتھ اس کی گاڑی میں آئی تھی۔ اس نے سکندر اور مریم کو آگے پیچھے وہاں آتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ سکندر مریم سے بہت آگے تھا اور وہ پیچھے تھی۔ سکندر کے چہرے پر غصہ نظر آ رہا تھا۔ مریم چپ چاپ سی لگ رہی تھی۔ اسے ایک دم فکر لاحق ہوئی، کیا سکندر نے پھر مریم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی؟ اسے کچھ کہہ دیا تھا؟ اسے رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ مریم کو گھر پر چھوڑ کر کیوں آ گیا تھا؟ کسی اور کی نہیں، مریم اس کی ذمہ داری تھی۔ شہریار خان جو بھی کہہ رہے تھے اسے کہہ دینا چاہیے تھا۔ وہ مریم کا انتظار کرے گا، وہ اسے ساتھ لے کر جائے گا۔ کیا ہوا مریم، تمہیں دیر کیوں ہو گئی؟ تم سکندر کے ساتھ آئی ہو۔ سکندر کا کیمرہ نہیں مل رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ مل کر اس کا کیمرہ ڈھونڈ دوں۔ اس چکر میں باقی سب گاڑیاں چلی گئیں۔ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ مریم سے سیدھے منہ دو بات کرتا نہیں تھا۔ کیمرہ تلاش کرنے میں اسے مدد مانگ لی۔ اسے سکندر کے اس
दोगलेपन पर शदीद गुस्सा आया था, मगर इसने ये हरगिज़ नहीं सोचा था कि सिकंदर ने मरियम को जानबूझकर बहाना बनाकर अपने साथ रोका था। ये बात सोच भी नहीं सकता था। इसको तो बस सिकंदर के दोगलेपन पर गुस्सा आ रहा था। फिर इसके बाद ये फिक्र लाक हो गई थी कि कहीं सिकंदर ने रास्ते में इस तरह की किसी बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी का मुजाहरा मरियम के साथ ना कर दिया हो, जिस तरह आजकल वो किया करता था बराह रास्त ही लफ्ज़ों में। तो ये बात इससे नहीं पूछ सकता था। हाँ, इसने इसके लहजे को सरसरी सा बनाकर आम से अंदाज में ये ज़रूर पूछा था कि रास्ता तो ठीक से गुजरा, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। मरियम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था कि रास्ता बिल्कुल पुरसुकून और आराम से कटा, इसे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये मरियम की गैर मामूली अच्छाई ही थी कि वो उसके भाई के खिलाफ से कुछ नहीं कह रही थी। वो वरना पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने के फ़ौरन बाद जो तासुर मरियम के चेहरे पर था, इसे देखकर वो चाहता था कि सिकंदर ने रास्ते में जानता था कि सिकंदर ने रास्ते में मरियम के साथ इसी लहजे में और इसी बदतमीज़ अंदाज में बात की थी जिसका वो आजकल काफ़ी मुजाहरा किया करता था। चंद दिनों की छुट्टियां गुजार कर इन दोनों ने यहाँ से चले जाना था। फिर वो या मरियम कौन सा सिकंदर से मिल रहे थे, फिर बिला वजह बात बढ़ाने का फ़ायदा क्या है। इससे सिकंदर और इसकी बदतमीज़ी पर लानत भेजकर इसे सिर्फ नज़रअंदाज करने का फ़ैसला किया था। सिकंदर शहरियार अगर कम ज़र्फ था तो वो तो नहीं था इसके जितना नीचे उतर सकता था। शुरू में थोड़ी सी देर चुप रहने के बाद मरियम फिर वही हंसती बोलती मरियम बन गई थी। वो वाकई इसकी सच्ची साथी थी। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो इसके भाई की बदतमीज़ी पर इसके सामने रो धोकर इसे भाई से झगड़ा करने, भाई से दू बदू होने पर उकसाती, बिला वजह एक तमाशा लग जाता, सबकी पिकनिक का मज़ा ख़राब हो जाता। मरियम ने अपना मूड ठीक कर लिया था, मगर थोड़ी देर में इसे अंदाज़ा हुआ कि सिकंदर का मूड हनूस ख़राब है। वो बहुत चुप भी है और एक दबा सा गुस्सा भी इसके चेहरे पर नज़र आ रहा था। वो मरियम को नज़रअंदाज कर रहा था। बदतमीज़ी की हद थी और वो मरियम के साथ मछली का शिकार कर रहे थे। दोनों के साथ साथ वहाँ इसकी चंद एक अंकल और इनके बच्चे भी बैठे हुए थे। जब मछलियों की कुछ तादाद जमा हो जाती तब इनके साथ आए मुलाजमिन ने इन्हें धोना साफ़ करना था। फिर मछलियों को ग्रिल करने का काम इसकी अम्मों और आंटियों ने अंजाम देना था। सिकंदर और शहरियार झील से कुछ फासले पर घास के ऊपर बाकायदा नेट बांधकर टेनिस खेल रहे थे। वहाँ पर मौजूद मजबूत और तवील दरख्तों के दरमियान उन्होंने नेट बांध रखी थी। अंकल टेनिस कितना अच्छा खेल रहे हैं, मरियम ने गर्दन घुमाकर शहरियार खान को खेलते हुए देखकर इससे कहा। हाँ, पापा बाकायदा एक्सरसाइज और स्विमिंग वगैरह करते हैं, इसलिए इनमें इस तरह के खेलों के लिए स्टेमिना है। इसने भी गर्दन घुमाकर इनकी तरफ देखा। चलो हम भी वहाँ चलें, मेरा अंकल के साथ खेलने को दिल कर रहा है। अंकल इतना अच्छा खेल रहे हैं, पापा अपने जैसों के साथ खेल रहे हैं। वहाँ जाना नहीं चाहता था, मगर मरियम की ख्वाहिश इससे रद्द नहीं की जा सकती थी। चलो, वो दोनों वहाँ आ गए थे। अंकल आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मरियम एक्साइटमेंट में इससे पहले इन लोगों तक पहुँच गई थी। वो इससे चंद कदम पीछे था। थैंक्स बेटा। शहरियार खान मुस्कुराए थे। वो अब भी मरियम के साथ खड़ा था, कसदन सिकंदर को नज़रअंदाज करके सिर्फ बाप को देख रहा था। अंकल मैं और जैन भी खेलें आप लोगों के साथ? बिल्कुल खेलो, जाओ तुम दोनों भी। उन्होंने मरियम को मुस्कुरा कर खुश दिली से जवाब दिया। वहाँ से रैकेट उठा लो तुम दोनों। इसने सिकंदर के चेहरे पर नापसंदीदगी उभरती देखी थी। क्या सिकंदर इन दोनों के साथ नहीं खेलना चाहता था? वो सिकंदर का पार्टनर कभी भी नहीं बनना चाहता था। वो शहरियार खान का पार्टनर बन गया था और मरियम सिकंदर की। इसे ऐसा लगा था जैसे इसका और मरियम का वहाँ आ जाना और उनके खेल में शामिल हो जाना सिकंदर को पसंद नहीं आया था। वो शहरियार खान की तरह इनके साथ जाकर खड़ा हो गया था। मरियम सिकंदर के साथ। अंकल मैं भी बहुत अच्छा खेलती हूँ, आपको हरा दूंगी। मरियम की शौक लहजे की बात पर शहरियार खान कहका लगा कर हंसे थे। उन्हें होने वाली बहू की खुद एतमादी पसंद आया करती थी। पापा आप लोग खेलने में भूल गया था, मुझे हमजा और शयान के साथ हाइकिंग के लिए जाना है। इन दोनों के वहाँ जाने और खेल में शामिल होने की वजह से सिकंदर ने महज 4-5 मिनट में ही इन लोगों के साथ खेला होगा। फिर एकदम ही शहरियार खान से बोला। शहरियार खान ने इसे हैरत से देखा। इसका अंदाज़ा अगर वो छुपा भी रहा था तब भी बहुत वाज़ेह था कि इसके और मरियम के साथ खेलना इन दोनों के वहाँ जाने की वजह से वहाँ से खेल छोड़ कर जा रहा था। ये गेम तो पूरा कर लो। शहरियार खान ने एक नज़र मरियम इस पर डालने के बाद सिकंदर से संजीदगी से कहा। पापा मेरा मूड नहीं हो रहा, मेरा मूड हाइकिंग का है। संजीदगी से जवाब देते हुए वो इसी वक्त खेल छोड़कर वहाँ से चला गया था। वहाँ मौजूद इन तीनों अफराद में से किसी को भी ये बात समझ जाने की ज़रूरत नहीं थी कि वो जैन और मरियम की वजह से वहाँ से गया था। चलो हम लोग खेलते हैं। जैन अब तुम खड़े होकर देखो मेरा और मरियम का गेम।
شہریار خان نے فوراً ہی ماحول کے تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، مسکرا کر اس سے بولے تھے۔ شہریار خان اور مریم کھیل رہے تھے، اپنے جلن اور حسد میں سکندر تمیز تہذیب سب بھول گیا تھا، اس کا موڈ باپ سے بھی خراب ہو گیا تھا، یہاں بدتمیزی ان کا لاڈلا اور چہیتا بیٹا کر کے گیا تھا، اسے 100% یقین تھا وہ اسے بعد میں بھی اکیلے میں بھی اس بات پر کچھ نہ کچھ کہیں گے، جبکہ اگر یہ حرکت وہ کرتا تو آج گھر واپس جانے کے ساتھ ہی اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی جاتی، اسے تمیز سیکھنے اور مینرز کا خیال رکھنے کی ہدایت کی جاتی۔ پکنک پر باقی سارا وقت اس کا موڈ خراب رہا تھا، وہ مریم کی خاطر ہنسا اور بولا تھا، وگرنہ اب اس کا ہنسنے بولنے کسی چیز کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سکندر بھی پکنک میں باقی سارا وقت ان دونوں سے بہت الگ تھلگ رہا تھا، جہاں جہاں پر بھی وہ اور مریم تھے وہاں پر اگر وہ موجود ہوتا تو انہیں دیکھنے کے بعد وہاں سے کہیں اور چلا جاتا، یا پھر اسے اور مریم کو نظر انداز کر کے کسی نہ کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتا۔ غصے کے ساتھ اسے حیرت بھی تھی، شدید حیرت۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ سکندر اتنی حاسد فطرت کا مالک ہے، اسے جیتنے کی ایسی لت پڑ چکی ہے کہ کہیں بھی اپنا نمبر 2 ہونا وہ سہ نہیں سکتا۔ سکندر کی موجودگی میں اپنے گھر پر یہ چھٹیاں گزارنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن گن کر چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پکنک سے اگلا روز بھی چھٹی ہی کا دن تھا، اتوار تھا۔ شہریار خان گھر پر تھے، مریم لنچ ٹائم سے پہلے کافی دیر تک ان کے ساتھ ان کی اسٹڈی میں رہی تھی، ان کا کتابوں کا کلیکشن دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چند ایک کتابیں سے مطالعے کے لیے دی تھیں جو ان کی اپنی بہو کے لیے پسندیدگی کا واضح اظہار تھا۔ ویسے کسی کو تو ان کی اسٹڈی میں داخل ہونے تک کی اجازت نہ تھی۔ اب تھوڑا ٹائم آپ ہمیں بھی دے دیجیے۔ کھانے کے بعد اس نے مریم سے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا، کیا یاد کرو گے؟ دیا بولو کیا موڈ ہے؟ وہ شانہ سے انداز میں بولی تھی، کہیں باہر چلتے ہیں؟ وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا۔ مریم فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ دونوں جانے کے لیے تیار ہو کر لیونگ روم سے آئے تو وہاں شہریار خان، امو جان اور سکندر بیٹھے تھے۔ کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ امو جان نے پوچھا تھا۔ جی امو جان، تھوڑا آؤٹنگ کا موڈ ہے۔ سکندر تم بھی چلو ہم لوگوں کے ساتھ، مریم سکندر سے بولی تھی۔ اسے مریم کی ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر غصہ آیا تھا۔ بندے کو اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک شخص مسلسل آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ مگر وہ اس کے اس رویے کے لیے مریم کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مریم فطرتاً اور عادتاً ہنسمکھ اور دوستانہ مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ سکندر کو زین کا بڑا بھائی سمجھ کر مسلسل عزت دے رہی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں اپنے ہونے والے سسر، ساس اور جیٹھ سب کے اوپر اپنا اچھا تاثر قائم کروانا چاہتی تھی، اپنے سسرال کے تینوں افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی۔ مریم کی خواہشات غلط نہیں تھیں، بس وہ پیاری لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ زین کا بڑا بھائی ایک حاسد اور کم ظرف انسان ہے۔ وہ بھائی کو دیکھ کر خوش ہونے کا ظرف نہیں رکھتا تھا، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے حسد میں مبتلا ہے۔ میرا موڈ نہیں، تم دونوں جاؤ۔ سکندر نے مریم کو بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا، اخلاق دکھانے کو بھی نہیں مسکرایا تھا۔ تم ہم لوگوں کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں جاتے، آج تو چلو سکندر۔ مریم نے دوبارہ اصرار کیا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں منع کر چکا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس بار سکندر کا انداز سخت اور کھردرا تھا۔ شہریار خان اور اماں جان نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ مریم اپنی انسلٹ پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چلو مریم، دیر ہو رہی ہے۔ غصے سے اس کا دماغ کھول گیا تھا، اس نے فوراً مریم سے چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کا غصہ بہت واضح تھا۔ وہ مریم کو ساتھ لے کر فوراً لیونگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ مریم ابھی بھی شرمندہ تھی، خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج مریم سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دے گا کہ وہ سکندر کو اپنا سسرالی سمجھ کر، ہونے والا جیٹھ سمجھ کر، زین کا بڑا بھائی سمجھ کر کسی بھی وجہ سے اہمیت دینا، اسے منہ لگانا چھوڑ دے۔ بھاڑ میں گئی بھائی کی عزت۔ جب اس کے بھائی کو اپنی عزت اور رشتے میں بڑائی کا خیال نہیں تو وہ کب تک مریم کے سامنے اس کی حاسد فطرت کا پردہ رکھ سکتا ہے؟ وہ صاف لفظوں میں مریم سے یہ بارہ پھر بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سکندر کی تم سے بدتمیزی کرنے اور تمہیں اگنور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم سے بری طرح متاثر ہے، تم جیسے بے مثال اور غیر معمولی لڑکی سے نہیں بلکہ مجھے مل گئی ہے۔ اس بات نے اسے جلن اور حسد میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ غصے میں باہر نکلا تھا، گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل سے اٹھانا بھول گیا تھا۔ مریم کو پوچھ میں کھڑا چھوڑ کر وہ چابی اٹھانے اندر آیا تو اماں جان سکندر سے کہہ رہی تھی، سکندر کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ گھر آئے مہمان سے کوئی اس طرح بات کرتا ہے؟ مریم صرف مہمان نہیں بلکہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، تمہیں نہیں جانا تھا تو تم آرام سے منع کر سکتے تھے۔
शहरियार खान सिगार पीते हुए खामोशी से सिकंदर को देख रहे थे, जो किसी बात पर चिढ़ा हुआ नजर आ रहा था। होने वाली बहू, मुझे लगता है अम्माजान, आपने और पापा ने जैन की मंगनी का फैसला जल्दबाजी में कर दिया है। मुझे उम्मे मरियम कुछ खास पसंद नहीं आई। अम्माजान कुछ कहने के लिए लब खोल रही थी, मगर इसी वक्त इनकी इस पर नज़र पड़ गई। सिकंदर और शहरियार खान ने भी इसे देख लिया था। इसने सिकंदर के चेहरे पर घबराहट आती देख ली थी। गालिबन वो ये समझ रहा था कि जैन और मरियम घर से जा चुके हैं, तभी इस तरह खुलकर मरियम के खिलाफ जहर उगल रहा था। गुस्से और नफरत से सिकंदर को घूरते हुए बगैर चाबी उठाए वहाँ से पलट गया था। अम्माजान ने इसे आवाज़ भी दी थी। इन्हें खदशा हुआ था कि वो नाराज़ होकर जा रहा है, मगर इस तरह बाहर निकल गया जैसे इनकी बात सुनी ही ना हो। वो उम्मे मरियम को साथ लेकर पैदल ही बाहर निकल गया था। इसके दिल में बहुत गुबार जमा था, बहुत नफरत जमा थी। मुख्तलिफ सड़कों पर पैदल चलते इसने उम्मे मरियम के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। कैसे वो हमेशा अपने भाई के मुकाबले में नज़रअंदाज किया गया है, कैसे इसे हमेशा सिकंदर से कमतर समझा गया है। इसने उम्मे मरियम को साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि इसके और सिकंदर के दरमियान कभी भी दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रहे और ना ही कभी कायम हो सकते हैं। इसने उम्मे मरियम से ये भी कह दिया था कि इसे सिकंदर को इसका भाई समझ के इसके साथ खुश अखलाकी और अपनाइत का ज़ाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात अम्माजान ने इसका दिल सिकंदर की तरफ से साफ़ करने की कोशिश की थी, ये बताकर कि सिकंदर का वो मतलब नहीं था जो अचानक अंदर आने पर इसने सुना था, और ये भी कहा था कि उन्होंने सिकंदर को समझा दिया है, अब वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो इसे या मरियम को बुरी लगे। वो माँ की तसल्ली देने के लिए, माँ को दिल को तसल्ली देने के लिए मुस्कुरा भी दिया था। इन्हें ये यकीन भी दिला दिया था कि इसने कोई बात दिल पर नहीं ली, मगर दरहकीकत सिकंदर की कोई एक बात भी और कोई एक भी रवैया इसके दिल से निकला नहीं था। अम्माजान और शहरियार खान अपने लाडले बड़े बेटे की बदतमीजियों पर हैरान हों तो हों, कम अज़ कम इसे कोई हैरत नहीं थी। कम ज़र्फ़ और हासिल शख्स कम ज़र्फ़ी और हसद ही जाहिर कर सकता है और कुछ नहीं। इसने सोच लिया था छुट्टियों के बाकी दिन सिकंदर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके वो उम्मे मरियम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर से बाहर घूमने फिरने में गुजार देगा। वो उम्मे मरियम के दिल से सिकंदर के रवैये के सबब पैदा होने वाली सब कुल्फत और खौफ दूर कर देना चाहता था। मरियम इसके कहने पर इसके साथ इसके घर आई थी और वो चाहता था यहाँ से वापसी के वक्त उम्मे मरियम इसके साथ गुजारी इन छुट्टियों को बहुत अच्छी यादें साथ लेकर जाए, मगर इसकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उम्मे मरियम वहाँ चुप चुप सी रहने लगी थी। बज़ाहिर वो सबके साथ हंसती बातें करती थी, मगर इसे इसके चेहरे पर सजी खुशी नज़र नहीं आती थी। वो इसे अपने साथ घुमाने ले जाता तो चुप सी महसूस होती। ये सब सिकंदर के रवैये के सबब था। वो उम्मे मरियम की चुप को देखता तो इसे सिकंदर पर मज़ीद तैश बढ़ता। सिकंदर से इसका और उम्मे मरियम का सामना बहुत कम हो रहा था। सिकंदर या तो घर पर ही ना होता था और अगर घर पर होता तो ज़्यादा वक्त अपने कमरे में रहा करता था। पढ़ाई का बहाना बनाकर वो 30 दिसंबर की रात थी जब शहरियार खान और अम्माजान किसी पार्टी में गए हुए थे। सिकंदर शाम से अपने कमरे में था, बकौल इसके पढ़ रहा था। इसने डिनर भी कमरे में ही मंगवाया था और उम्मे मरियम लिविंग रूम में खाना खाते हुए टीवी पर उम्मे मरियम की पसंद की मूवी देख रहे थे। डाइनिंग टेबल के बजाय लिविंग रूम में बैठकर खाने की फरमाइश उम्मे मरियम ही की थी। खाने के दौरान इसके बचपन की दोस्त नबील का फ़ोन आ गया था और वह एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन का बेटा था, इसके स्कूल के दिनों का दोस्त। इसने अपने घर पर कोई सरप्राइज़ पार्टी रखी थी और इससे आने पर इसरार कर रहा था। थोड़ी देर वो इनकार करता रहा, मगर जब नबील बाकायदा नाराज़ होने लगा तब इसने बेचारगी से उम्मे मरियम को देखा। वो साथ बैठी इसके जवाबात सुन रही थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो कहीं दोस्तों के गेट टुगेदर में बुलाया जा रहा है। तुम चले जाओ जैन, वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बोली। तुम घर पर अकेली रहोगी और तुम भी चलो मेरे साथ। फ़ोन पर आने की हामी भरने के बाद इसने उम्मे मरियम से कहा, मुझे नींद आ रही है जैन, ज़्यादा से ज़्यादा देर मुझसे जागा नहीं जाएगा। पार्टी में पता नहीं कितनी देर लग जाए। कल रात इन दोनों ने देर तक जाकर एक मूवी देखी थी, फिर कार्ड्स खेले थे, बहुत देर से सोए थे। वो दोनों सुबह तो देर से उठा था, मगर मरियम आज सुबह जल्द बेदार हो गई थी। इसे यकीनन नींद आ रही होगी। बस ठीक है, फिर तुम लेट कर आराम करो, मैं चला जाता हूँ। उम्मे मरियम ने मुस्कुरा कर सर इस में हिलाया था। वो पार्टी में चला गया था, मगर वहाँ पर भी इसे उम्मे मरियम ही का ख्याल था, कहीं वो अकेली बोर ही ना हो रही हो। इसके दोस्त इसे और भी रोकना चाह रहे थे, मगर वो 2 घंटे बाद ही घर वापस आ गया था। उम्मे मरियम के कमरे की लाइट बंद थी, गोया वो सो चुकी थी। वो प्यार भरी निगाह इसके कमरे पर डालकर अपने कमरे में जाने लगा। सिकंदर के कमरे की लाइट भी बंद थी। सिकंदर के कमरे के बंद दरवाजे को देखता वो अपने कमरे में चला गया था। अगली सुबह 31 दिसंबर की सुबह थी। उम्मे मरियम के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद था। वो यकीनन अभी सो रही थी और इसकी नींद
نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اس لیے سوتا چھوڑ کر خود ناشتے کے لیے نیچے آ گیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہونے لگا، مگر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے اسے ڈائننگ روم کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہاں موجود افراد اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سکندر، اماں جان اور شہریار تینوں بیٹھے تھے۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے، مگر یہ کہنا چاہیے کہ شہریار خان اور اماں جان ناشتہ کر رہے تھے۔ سکندر کچھ بھی نہیں کھا رہا تھا، وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے شہریار سے کہہ رہا تھا، پاپا آپ کو نہیں لگتا آپ نے زین کی منگنی کرنے میں تھوڑی جلد بازی سے کام لیا ہے؟ اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا تھا۔ وہ اس کا سگا بھائی اس سے کس قدر حسد کرتا تھا۔ اس کی خود سے ایک معمولی سی برتری اور خوشی بھی اس سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ تم یہ باتیں 2-3 روز پہلے بھی کہہ رہے تھے، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شہریار خان سنجیدگی سے سکندر کو دیکھ رہے تھے، گویا اس کے چہرے پر کچھ پڑھنا چاہتے ہوں۔ اماں جان تعجب سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ پاپا زین ابھی چھوٹا ہے، 20 سال کی عمر میں شادی کا اتنا بڑا فیصلہ، اسے تھوڑا میچیور تو ہو جانے دیں۔ سکندر قدرے ہچکچا کر آہستگی سے بولا تھا۔ اس کے غصے سے بری حالت تھی، وہ خود پر ضبط کیے سکندر کی بکواس سن رہا تھا۔ امریکی معاشرے کے لحاظ سے 20 سال کی عمر اس طرح کے فیصلوں کے لیے چھوٹی عمر نہیں ہے سکندر۔ تم بھی کوئی اچھی فیملی کی لڑکی اپنے لیے منتخب کر لو، مجھے تمہاری منگنی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہریار خان چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سنجیدگی سے بولے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پاپا، یہ مریم مجھے زین کے لیے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی۔ ہمارے ذہن میں ابھی تک سادگی اور بچپنا ہے، جبکہ مریم مجھے کافی تیز سی لگی۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھے اور سکندر کے منہ پر ایک تھپڑ مار دے۔ ایسی حاسد فطرت کا مالک تھا، اس سے چھوٹے بھائی کی زندگی میں ایک خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بظاہر اس کا ہمدرد بنا وہ شہریار خان مریم کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اپنے حسد بھائی کی محبت کے لبادے میں لپیٹ کر وہ اس کی زندگی اور واحد خوشی مریم کو چھین لینا چاہتا تھا۔ یہ تمہاری غلط فہمی اور وہم ہے سکندر۔ تمہارے کہنے سے پہلے بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ تم زین اور مریم کے رشتے سے خوش نہیں ہو۔ اب تم نے اپنی ناپسندیدگی کی وجہ بھی بتا دی ہے، تو میں تم سے یہی کہوں گا کہ مریم کے متعلق تمہاری آبزرویشن غلط ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار، ہمارے گھر کی بہو بننے کے لائق۔ مجھے اور آمنہ کو وہ بہت پسند ہے۔ شہریار خان کا جواب بھی اس کے اندر بھڑکتے غصے اور نفرت کو نہ بجھا سکا تھا۔ وہ اس وقت تو وہاں سے پلٹ گیا تھا، مگر جب وہ لوگ ناشتے کی میز سے اٹھ گئے اور سکندر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا، تب وہ سیدھا اس کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے دروازہ پر دستک کی زحمت نہیں کی تھی، وہ بہت غصے میں تھا۔ دروازہ دھاڑ سے کھول کر وہ پھر اسے زوردار دھماکے سے واپس بند کر کے اندر آ گیا تھا۔ زین، آؤ زین۔ سکندر بیڈ پر بیٹھا کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر بے اختیار بیڈ سے اٹھا تھا۔ وہ کئی سالوں بعد سکندر کے کمرے میں آیا تھا۔ سکندر اس سے مصنوعی محبت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا یوں خوشی سے اس کے نزدیک آیا تھا جیسے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بے حد خوشی اور حیران ہوا تھا۔ شکر تم نے قسم توڑ دی، میرے پاس آئے تو صحیح۔ مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا تم نے زین؟ بھائی الگ الگ شہروں میں رہتے ہوں تو کیا ایک دوسرے سے فون پر بھی بات نہیں کرتے؟ اس نے سکندر کی جھوٹی محبت اور چاہت کو نفرت سے دیکھا تھا۔ مجھ سے جھوٹی محبت جتانے کے بجائے وہ کہو جو تمہارے دل میں میرے لیے ہے۔ ایک انتہائی حسین اور غیر معمولی ذہین لڑکی کا ساتھ مجھے کیوں مل رہا ہے؟ اسی بات کی تکلیف ہے تمہیں؟ وہ نفرت سے پھنکارا۔ سکندر جواباً اسی رسانیت سے بولا تھا، تمہارا انتخاب درست نہیں ہے زین۔ کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ مریم کسی بھی طرح تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تمہارے لیے کیا مناسب ہے اور کیا غیر مناسب، میرے لیے کیا مناسب ہے اور کیا غیر مناسب، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، تم نہیں۔ وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھ کر بولا تھا، میری ہمدردی کی آڑ میں آئندہ اگر تم نے پاپا، اماں جان سے اور مریم اور میرے رشتے کے خلاف کچھ کہا تو میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں سکندر سے کہا۔ سکندر جواب میں بالکل چپ کھڑا تھا۔ وہ نفرت اور غصے سے اسے دیکھتا پیر پٹکتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ سکندر کو وارننگ دینے، اس کی طبیعت صاف کرنے کے بعد اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ آخر اس کی جرأت کیسے ہوئی مریم کے خلاف پاپا اور اماں جان کے ذہنوں میں زہر انڈیلنے کی، ان کا برین واش کرنے کی؟ مریم سو کر اٹھ گئی تھی۔ اس کی خاطر سے زبردستی اپنا موڈ ٹھیک کیا تھا، خود کو ہنستا مسکراتا خوش باش ظاہر کیا تھا، مگر مریم کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ وہ بہت چپ تھی، اسے فکر ہوئی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے سر میں شدید درد ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ رات میں اسے بخار بھی چڑھ گیا تھا، الٹیاں بھی ہوئی تھی۔ اس نے ناشتے سے بھی انکار کر دیا تھا، اس کے ساتھ پر صرف چائے لی تھی۔ مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اب اس کا آج پارٹی میں جانا تو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ آج اسے اور مریم کو شہریار خان اور اماں جان کے ساتھ نیو ایئر کے حوالے سے ایک پارٹی میں جانا تھا۔ یہ پارٹی جرمن ایمبیسڈر کے گھر پر تھی۔ چونکہ شہریار خان کے ان سے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے، سو انہوں نے شہریار کی ساری فیملی کو پارٹی میں انوائٹ کیا تھا۔ سکندر کل شام ہی پارٹی میں جانے سے معذرت کر چکا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے گھر پر اپنا کوئی اسائنمنٹ مکمل کرنا تھا۔
وہ چھٹیوں کے فوراً بعد اس نے اپنے پروفیسرز کو جمع کروانا تھا۔ مریم کہہ رہی تھی وہ پارٹی میں جائے گی۔ انکل نے اتنے پیار سے کہا ہے کہ مریم بھی چلے گی، مریم بھی وہاں ہماری فیملی کا حصہ ہے، اگر میں نہیں گئی تو انکل کو اچھا نہیں لگے گا۔ طبیعت کی ناسازی کے باوجود وہ اس کے پاپا کی خاطر پارٹی میں جانا چاہ رہی تھی۔ اس نے اماں جان سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ پارٹی میں جا رہی ہے، حالانکہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس سے پارٹی میں بیٹھا نہیں جا سکے گا۔ بیٹا تم گھر پر آرام کرو، پارٹی میں جا کر بلا وجہ تھکو گی، طبیعت کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائے، اماں جان نے مریم سے کہا۔ وہ اسے ڈاکٹر کو دکھانے لے آیا تھا۔ ڈاکٹر نے الٹیاں روکنے کے لیے دوا دی تھی۔ وہ خود بھی اب پارٹی میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ گھر پر مریم کے ساتھ رکنا چاہتا تھا۔ بیماری میں اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر جانے کا اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر مجبوری تھی۔ شہریار خان کے جرمن دوست نے ان کے تمام فیملی ممبرز کو دعوت دی تھی۔ اگر شہریار خان بھی بچوں میں سے کوئی سا بھی ساتھ نہ جاتا تو یقیناً وہ برا مانتے۔ وہ مریم کو دوا دے کر آرام کرنے کی تاکید کر کے شہریار خان اور اماں جان کے ساتھ گھر سے روانہ ہوا تھا۔ مریم کو لیونگ روم میں صوفے پر کشنز وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے اور ٹی وی دیکھتا چھوڑ آیا تھا۔ جرمن ایمبیسیڈر کا گھر ان کے گھر سے کافی دور تھا۔ وہ لوگ راستے میں تھے اور اپنے گھر سے کچھ دور آ چکے تھے جب اماں جان کو اچانک کی گاڑی میں ان تحفوں کی کمی کا احساس ہوا جو وہ ایمبیسیڈر کے گھر لے جا رہے تھے۔ نیو ایئر کے حوالے سے کیک، چاکلیٹس، پھول، ایک مشہور مصور کی بنائی قیمتی پینٹنگ جو اماں جان نے خوبصورتی سے پیک کروا رکھی تھی۔ ایمبیسیڈر کے گھر کی بیگم کرسٹلز کی شوقین تھی تو کرسٹل خوبصورت گلدان کا ایک سیٹ بھی تحفوں میں شامل تھا۔ تمام تحفے انہوں نے گلزار سے گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا تھا، مگر شاید وہ تحفے رکھنا بھول گیا تھا۔ شہریار خان اس لاپرواہی پر بیوی کے اوپر برہم ہو رہے تھے۔ ایسی بھی کیا لاپرواہی کہ سب کچھ نوکروں کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اب تحفے لیے بغیر خالی ہاتھ تو وہ لوگ پارٹی میں نہیں جا سکتے تھے۔ غصہ کرنے کے باوجود بھی لامحالہ شہریار خان نے ڈرائیور سے گاڑی موڑنے کو کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ گھر واپس پہنچ گئے تھے۔ ان کی گاڑی پورچ میں ہی رکی تھی۔ شہریار خان اور اماں جان گاڑی ہی میں بیٹھے تھے۔ شہریار خان نے اس سے اندر سے تحفے اٹھا کر لانے کا کہا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگا، تبھی اندر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی اور کچھ گرنے ٹوٹنے کی آواز ان لوگوں کو پورچ میں سنائی دی۔ اماں جان نے گھبرا کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا اللہ خیر! گھبرا کر صرف وہ ہی نہیں، شہریار خان اور اماں جان بھی گاڑی سے اترے تھے۔ وہ اندر کی طرف بھاگا۔ اماں جان اور شہریار خان کے پیچھے اندر کی طرف دوڑے تھے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، چھوڑو مجھے! چلاتی ہوئی یہ آواز سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ مریم کی آواز تھی۔ اس کی حالت ایک پل میں غیر ہو گئی تھی۔ ایک سیکنڈ کے اندر وہ گھر کے داخلی دروازے تک پہنچا تھا۔ یہ دروازہ ان کے لیونگ روم میں کھلتا تھا۔ اس نے خوف، پریشانی اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ لیونگ روم میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص وہ تھا۔ اس کے پیچھے شہریار خان اور اماں جان بھی بھاگے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہاں جو منظر اس نے دیکھا، کاش اس سے دیکھنے سے پہلے وہ مر گیا ہوتا، کاش وہ مر گیا ہوتا! چلاتی، روتی اور خود کو بچاتی مریم کارپیٹ پر سکندر کی گرفت میں پڑی تھی۔ خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، چھوڑو مجھے، خدا کے لیے مجھے چھوڑو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں سکندر، مجھے چھوڑو! وہ خود کو سکندر کے مضبوط وجود کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے پوری مزاحمت کر رہی تھی، چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ سینڈوچز، فروٹس اور کافی پر گزارا کرتی، کل شام سے اسٹوڈیو میں تھی۔ ہے نا؟ میرا خیال ہے کہ بس یہیں تک چھوڑ دوں۔